بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ کسی کی مدد کرنے کا بہانہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور فطرت انہیں نوازنے کا بہانہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ایک راز کی بات، کبھی کبھی ظاہری طور پر نظر آنے والے نقصان کے پیچھے بہت بڑا فائدہ چھپا ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ کسی بصیرت والی آنکھ کو نظر آتا ہے۔ ایک فیکٹری کے قریب ایک ناشتے کا ہوٹل تھا۔ وہاں پر صبح کے وقت بہت زیادہ رش ہو جاتا تھا۔ وہاں پر ایک شخص روزانہ آتا، خاموشی سے کونے پر بیٹھ جاتا، ناشتہ کرتا اور بغیر پیسے دیے وہاں سے نکل جاتا۔ ایک مستقل آنے والے گاہک کی اس پر نظر تھی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے اس کی اس واردات کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک دن اس نے ہوٹل کے مالک کو بتایا کہ وہ فلاں شخص روزانہ تمہارے ہوٹل پر آتا ہے، ناشتہ کرتا ہے اور پیسے دیے بغیر نکل جاتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر ہے؟ ہوٹل کے مالک نے اس مستقل آنے والے گاہک سے کہا کہ آپ ذرا تشریف رکھیں، میں ادھر آ کر آپ کی بات سنتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل کا مالک اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ آپ سے پہلے بھی ایک دو لوگوں نے مجھے بتائی ہے اور میں نے خود بھی نوٹ کیا ہے، لیکن میں اس کو جان بوجھ کر روکتا نہیں ہوں، بلکہ اسے ہوٹل سے نکلنے کا موقع دیتا ہوں۔ اس بات پر اطلاع دینے والا گاہک بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس پر ہوٹل کے مالک نے ایک جھنجھوڑ دینے والی بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ جب بھی کھانا کھاتا ہے اس وقت ہوٹل میں بہت رش ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی واردات میں کامیاب ہو پاتا ہے۔ وہ آ کر ہوٹل میں بیٹھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ ہوٹل میں رش ہو جائے تو وہ کھانا کھائے، بلکہ میں ایسا سوچتا ہوں کہ وہ اس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ اس ہوٹل میں اتنا رش بنا کہ میں کھانا کھا سکوں، اور پھر رش ہو جاتا ہے تب وہ کھانا کھاتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میری دکان پر رش اس کی دعا کی وجہ سے ہوتا ہے، اور میں اسے روک کر اس کی دعا اور اس کے رب کے درمیان رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمارا حق کھا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی اور دروازے سے ہمارا رزق لا رہا ہوتا ہے۔ ہماری یہی غلطی ہے کہ ہم جسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں کسی کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔